بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ کما ہوا اہلو رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وصحح بما عندک یقینی۔ شرح دعائے مکارم الاخلاق۔ ہم نیت پر بڑی تفصیل سے گفتگو کر چکے، اب یقین پر، کیونکہ پہلے جو جملہ تھا اے خدا مجھے افضل یقین عطا فرما، اب جملہ ہے وصحح بما عندک یقینی۔ اے خدا، یہاں پر تھوڑی علمی بحث ہے کہ یہ جو بما ہے یہ متعلق ما قبل ہے یا ما بعد ہے، تو میں اس بحث میں جانا نہیں چاہتا، بس خلاصہ یہ کہ اے خدا مجھے ایسا بنا جو یقین تمہارے پاس ہے وہ یقین مجھے عطا کر۔ مثال کے طور پہ جو رزق ہے، جو عزت ہے، جو مال ہے، جو دولت ہے، یہ سب کچھ تمہاری عطا ہے مجھے، تو اس رزق میں، اس مال میں، اس دولت میں، ہر معاملے میں خدا مجھے یقین عطا کر اور مجھے ثابت قدم بنا۔ بعض اوقات ہم علم تو رکھتے ہیں کہ یہ رزق اللہ کی طرف سے ہے، لیکن اس پر مجھے یقین بھی عطا کر، مجھے ثابت قدم بھی بنا، یعنی میں پیسوں پر یقین نہ رکھوں، جو تم نے عزت دی ہے میں اس عزت پہ یقین نہ رکھوں، بلکہ یقین میں تیری ذات پہ رکھوں، ان تمام تر چیزوں کو میں وسیلہ سمجھوں۔ اب صحیح کا مطلب کیا ہے؟ صحیح یقینی، صحیح یعنی مجھے ثابت قدم بنا۔ جس طرح ہم نے وفر کا ترجمہ کیا، ازدیاد یعنی زیادہ کی معنی میں تھا، ثبات قدم کی معنی میں بھی آتا ہے، اسی طرح میرے یقین کو ثابت قدم رکھ بما عندک، جو جو چیزیں تم نے مجھے عطا کی ہیں ان سب میں مجھے یقین عطا فرما، یعنی میں ان چیزوں پر یقین نہ رکھوں بلکہ میں تمہاری ذات پر یقین رکھوں۔ تو عزیزان محترم، یقین ایک ایسی صفت ہے کہ یہ صفت علماء فرماتے ہیں یہ قلبی صفت ہے، یعنی یہ انسان کے قلب کی صفت ہے۔ ہم نے عرض کیا کہ یہ منازل یقین انبیاء میں بھی الگ الگ تھے، مومنوں میں، ہمارے وجود میں اگر ہو تو بہت ذرہ ہو، معصوم فرماتے یہی دعا کرو جو ہے خدا اسی کو باقی رکھے۔ ہم نے کہا تھا کہ میں تھوڑا پھر دہرا دیتا ہوں یقین کے حوالے سے کہ یقین دو علموں کو کہتے ہیں۔ ایک علم تو سب کو ہے، مثال کے طور پہ میں آپ سے یہ کہوں کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، آپ کہیں گے ہاں اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ میں آپ کو کہوں کہ مولا مشکل کشا ہیں، آپ کہیں گے ہاں مشکل کشا ہیں۔ میں آپ کو کہوں رسول خدا کی دربار میں اگر جایا جائے، رسول خدا سے کسی چیز کا طلب کی جائے، استغاثہ کیا جائے، کیا رسول خدا آواز سنتے ہیں؟ آپ کہیں گے ہاں یقیناً آواز سنتے ہیں۔ لیکن یہ علم ہے ہمیں، کیا جو ہم کہہ رہے ہیں اس پر ہمیں یقین کامل بھی ہے کہ نہیں؟ میں نے کہا تھا یقین دو علموں کا نام ہے۔ ایک علم جیسے اگر آپ کو کہتا ہے کہ آج ہفتے کا دن ہے، یہ علم ہے، یعنی آج ہفتے کا دن ہے۔ ایک مرتبہ میں آپ کو کہتا ہوں کہیں اتوار تو نہیں ہے، آپ شک میں پڑ جاتے ہیں، تردید میں پڑ جاتے ہیں۔ میں اور مثال آسان دے کر کروں، مثال کے طور پہ آپ ایک گھر میں ہیں، وہ گھر کمپلیٹلی خالی ہے، اس کے ایک روم میں جا کے آپ رہائش پذیر ہوتے ہیں، وہ روم بھی بالکل خالی ہے، یعنی آپ کو علم ہے کہ اس گھر میں کوئی نہیں ہے، ٹوٹلی گھر خالی ہے، لیکن پھر بھی رات کو آپ سوتے وقت تھوڑا ڈرتے ہیں، یعنی آپ کو علم تو ہے گھر خالی ہے، لیکن آپ کو ڈر ہوتا ہے کہیں نہ کہیں تھوڑا سا شک، جسے عربی میں ریب کہتے ہیں نا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں ذرہ برابر شک کی گنجائش نہیں ہے، لیکن ہم اسی کتاب کو پڑھتے ہیں، شک کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ خدا کہتا ہے کہ شادی کرو، یغنیم اللہ من فضل، میں تمہیں اپنے فضل سے غنی بنا دوں گا، تو ہم لیکن شک کرتے ہیں کہیں نہ کہیں، کہیں ایسا نہ ہو، کہیں ویسا نہ ہو، اس سے مراد یہ نہ ہو، اس سے مراد وہ نہ ہو، تو ہم شک میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ کئی نوجوان کہتے ہیں مولانا اتنے سال گزر گئے ہمیں زمانہ نہیں آئے، تو کہنا نہیں چاہتے بیچارے، علم تو ہے مولا ہے، لیکن ہیں کہیں نہ کہیں شک میں مبتلا۔ ہم زبان سے تو کہتے ہیں اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، لیکن ہم کہیں نہ کہیں تھوڑا سا شک ہے۔ جیسے میں نے کہا تھا آج جمعہ کا دن ہے، آپ کہیں گے ہاں جمعہ کا دن ہے، میں کہوں کہیں ہفتہ تو نہیں، آپ کہیں گے اچھا میں ذرا چیک کر لوں، تو یعنی پھر آپ شک میں پڑ گئے، آپ کو یقین کامل نہیں۔ آپ نے کہا مولانا مجھے آپ کو 100 روپے دینے تھے، میں کہوں کہیں 150 تو نہیں لیے تھے آپ نے؟ آپ کہیں گے اچھا 150، آپ شک میں پڑ گئے، یعنی آپ کو علم ہے لیکن اس علم میں کہیں نہ کہیں تھوڑا سا شک موجود ہے، یعنی اقرار اور انکار۔ آپ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، پہلے انکار ہے پھر اقرار ہے، اشہد ان لا الہ، اشہد اقرار ہے، لا الہ
کیا ہے؟ انکار ہے. یعنی پہلے انکار کا بھی علم ہو، اقرار کا بھی علم ہو. لا الہ، کوئی خدا نہیں ہے، یعنی اس انکار کا بھی آپ کے پاس علم ہونا چاہیے. الا اللہ، بس خدا ہے، یہ اقرار ہے اس کا بھی. یعنی جب یہ دو علم ملتے ہیں تب جا کے انسان یقین کامل پہ پہنچ جاتے ہیں. انسان کو پتہ ہے ایک چھوٹا سا کیڑے حشرات یہ جتنے گھومتے ہیں، خواتین بہت ڈرتی ہیں ان چیزوں سے. اب اسے یقین ہے یہ مجھے نقصان نہیں پہنچائے گا، لیکن پھر بھی وہ ڈرتے ہیں، کیونکہ کہیں نہ کہیں شک موجود ہے، کہیں نہ کہیں ڈر موجود ہے. اسی طرح ہم اپنے تمام تر روزمرہ زندگی کے کاموں میں تھوڑے بہت علم تو رکھتے ہیں، خدا قدیر ہے، ہر چیز پر قادر ہے، امام زمانہ ہے، اہل بیت ہیں، سب کچھ ہے، لیکن پھر بھی ہم کہیں نہ کہیں اپنے شک میں گرفتار ہو جاتے ہیں. میں چھوٹی سی ایک مثال آپ کو قرآن مجید سے دوں کہ حضرت موسیٰ اپنی ساری قوم کو نہر نیل پر لے گئے، فرعون کے جھانسے سے بچا کر. اب نکلے، چھپ کے نکلے، اور بہت دور، دریا بہت دور تھا. تو قوم نے یہ سوچا فرعون ہمارے پیچھے اتنی دور کہاں آئے گا، تعداد ہے 6 لاکھ. اب یہ رات کو بڑے سکون سے سو گئے کہ فرعون ہمارے پیچھے نہیں آئے گا اس دریا کے کنارے. صبح جیسے اٹھے انہوں نے بڑا گرد و غبار دیکھا، بڑی مٹی دیکھی. دور سے کہا یہ مٹی اور گرد و غبار کیسا ہے؟ تو انہوں نے دیکھا کہ لشکر ہمارے قریب آ رہا ہے. اب لشکر اتنا قریب تھا، یہ لشکر کو دیکھ رہے تھے، لشکر ان کو دیکھ رہا تھا. تو یہ پریشان ہو کے اٹھو موسیٰ. فلما ترا الجمعان قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون. کہ موسیٰ ہمیں کہاں پر لے کر آئے ہو کہ ابھی ہمارے بچنے کا کوئی راستہ نہیں. پیچھے دیکھتے ہیں تو دریا ہے، آگے دیکھتے ہیں تو فرعون کا لشکر ہے. تو دیکھیے ان کو ڈرنے کی ضرورت بھی تھی. وجہ یہ ہے کہ فرعون بڑا ظالم تھا. یذبحون ابناءہم ویستحیون نساءہم، زندہ بچوں کو، ماں کے پیٹ کو چاک کرتا تھا اور بچوں کو نکالتا تھا. یذبحون، بچوں کو اتنا ظلم کیا تھا. اب وہ ظالم سامنے اور دوڑتا ہوا آ رہا ہے، بالکل اسے آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں اور کہنے لگے موسیٰ کہاں لا کر تم نے کھڑا کر دیا؟ پیچھے جاتے ہیں تو دریا ہے، آگے جاتے ہیں تو فرعون ہے. تو حضرت موسیٰ نے کہا کلا ان معی ربی سیہدینی، گھبراؤ نہیں، بڑے سکون اطمینان سے بیٹھے ہوئے، میرا رب ہے جو ہمیں ہدایت دے گا، ہمیں راستہ دکھائے گا. تو یہ اطمینان موسیٰ کے لیے بنتا ہے کیونکہ نبی ہیں، مقام یقین پر ہیں، اللہ پر یقین ہے. یقیناً خدا نے کہا جاؤ تو بس مجھے کیوں پرواہ کرنی، اللہ بچائے گا. تو یہاں پر ان کے نبی اور وسیع تھے جناب یوشع بن نون. انہوں نے کہا کہ موسیٰ اللہ کا کیا حکم ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو یہ نبی کا یقین، اب وسیع کا یقین. تو کہ اللہ کا حکم ہے کہ پانی میں کود جاؤ. انہوں نے اپنے گھوڑے کو لیا اور آگے بڑھے اور گھوڑے کو اشارہ کیا کہ پانی میں چلے جاؤ. یہاں گھوڑے نے پانی میں چھلانگ ماری. یہ پانی اس طرح بن گیا جس طرح جیسے سیمنٹ کی زمین ہوتی ہے. یہ گھوڑا پانی پہ چلتا گیا جیسے کوئی شیشہ ہو، کوئی کانچ ہو، وہاں پہ چلتا گیا اور دریا کو کراس کر کے بالکل آگے نکل گیا. اب حضرت موسیٰ نے قوم کو کہا آگے بڑھو. اب دیکھیے علم بھی تھا، آنکھوں سے دیکھا بھی تھا کہ یوشع بن نون اسی دریا سے اوپر قدم اٹھا کے چل کر گئے ہیں. لیکن وہی جملے جو ہم اپنی زندگی میں کہتے ہیں، یہ قرآنی قصے بڑے عبرت والے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ موسیٰ وہ تو بائی چانس گزر گیا نا. میں نے ایک نوجوان کو کہا کہ فلاں جوان کی مثال ہے، اس نے شادی کی، اللہ پہ بھروسہ کیا، محنت کی، اللہ نے اتنا رزق میں اضافہ کیا. تو کہتا ہے مولانا بائی لک اور بائی چانس اس کا لک کھل گیا اور وہ اس کو رزق مل گیا. اب یہ تو نہیں ہر کسی کا لک کھلے اور ہمیں بھی ملے. تو یہ بھی یہی جملہ کہہ رہے تھے، بائی لک یہ گزر گئے، اب ہم پانی سے نہیں گزریں گے موسیٰ. حضرت موسیٰ نے کہا سامنے دیکھ بھی رہے ہو، آنکھوں سے دیکھ چکے ہو کہ یوشع بن نون گزر کے گئے، لیکن کہنے لگے ہم نہیں گزریں گے. تو یہاں پر پروردگار عالم نے قرآن کی آیت نازل کی اور فرمایا اوحینا الی موسیٰ ان اضرب بعصاک البحر فانفلق فکان کل فرق کالطود العظیم. اور اللہ نے کہا موسیٰ اپنی عصا کو مارو. عصا کو مارا اور اللہ نے ان کے لیے راستہ بنایا، بالکل جیسے پل کا راستہ ہوتا ہے نا، بالکل زمین کا راستہ بنا. کیونکہ یہ کہہ رہے تھے ہم پانی پہ چل کر نہیں جائیں گے، راستہ بناؤ گے تو ہم آگے جائیں گے. تو اللہ نے راستہ بنایا. تو یہ یقین کی منزل ہوتی ہے. انسان نبی کو دیکھ بھی رہے ہیں، جناب یوشع بن نون کو بھی دیکھا چل کر گئے، لیکن مقام علم تو تھا لیکن مقام یقین پر نہیں تھے. تو انسان اسی مقام، یہی مقام یقین ہے جو بہت کم لوگوں میں یہ صفت پائی جاتی ہے، جس صفت کے لیے اہل بیت علیہم السلام، یعنی علم تو ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ تردید بھی ہے. اور عزیزان محترم یہ کوئی عام بات نہیں ہے. ابھی ہم گھر میں بیٹھے ہیں، پیٹ بھرا ہوا ہے، کلمہ پڑھ رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، ہمارے لیے بڑا آسان ہے. لیکن جب انسان مقام امتحان پہ آتا ہے نا تو 100 میں سے ایک بندہ اس امتحان پہ پورا اترتا ہے. 313 یہ عدد یقین والوں کا عدد ہے، جن میں شک، ذرہ برابر شک کی گنجائش نہیں ہوگی. ایسے افراد ہوں گے. دیکھیے حضرت مولا علی جب خلافت ظاہری پہ پہنچے
تو ظاہری افراد جتنے بھی اطراف میں تھے اہل بیت علیہ السلام کے، امام علی کے، کوئی کم افراد نہیں تھے. ہم اس زمانے میں طلحہ، زبیر، ٹھیک ہے نا، زبیر کا لقب ہے سیف الاسلام جس کو کہا جاتا تھا. اتنی جنگیں رسول خدا کے رکاب میں لڑیں. مولا علی کے رشتہ دار ہیں، بڑے بڑے صحابی. اب مولا علی خلافت پر پہنچے، ایک لشکر بنتا ہے جس کی سربراہی نبی کی زوجہ جناب عائشہ کر رہی ہیں، جس لشکر میں طلحہ و زبیر جیسے بڑے قد والے صحابی ہیں. اب لوگ کیا کریں؟ لوگ کس کی سائٹ پہ جائیں؟ لوگ کس کی جانب پہ جائیں؟ شک اور تردید میں معاشرہ پڑ گیا. ہم کریں تو کیا کریں؟ علی کے ساتھ حق ہے یا نہیں ہے؟ یہی جنگ صفین کا معاملہ تھا کہ میں نے پچھلی نشست میں عرض کیا نا کہ انسان اگر دشمن شناس نہ ہو، یہ ساری چیزیں نہ ہوں تو یقین پیدا ہوتا ہی نہیں ہے. اب پریشان. لیکن اسی زمانے مولا کے ایک صحابی تھا جس کا نام عمرو ہے. مولا نے جیسے بصرے میں تمام تر لشکر کو بسیج کیا اور وہاں پہ جمع کیا، یہ فوراً گیا، اس نے اپنے گھر کا سارا ایک ایک سامان بیچا اور تقریباً 100,000 دینار مولا کی خدمت میں لے آیا. اور مولا خدمت کا مولا مجھے یقین ہے یہی علی مع الحق والحق مع علی. یہ رسول خدا حدیث سے کیوں لوگ تاکہ اے لوگوں یقین کے ساتھ علی کے ساتھ کھڑے رہنا، چاہے سامنے بہت بڑی شخصیت ہی کیوں نہ آ جائے، لیکن تمہارے یقین میں ذرہ برابر زلزلہ نہیں آنا چاہیے. تو یہ یقین ہے. علم بھی تھا علی حق پر ہیں، لیکن اس یقین کے ساتھ اور استواری قدم کے ساتھ مولا علی کا ساتھ دیا. اور فرماتے ہیں اس کے بعد اس جنگ میں بھی شریک ہوا یہ مولا کا صحابی، یعنی دینار بھی دیے اور مولا کا جان اور ساتھ بھی دیا. اور جنگ صفین میں یہی مولا کا صحابی کیا ہوا؟ مولا کے ساتھ امام علی کے لشکر میں شہید ہو گیا. تو یہ یقین ہے. انسان اگر یقین انسان کے پاس ہو تو پروردگار عالم اس کو جگہ جگہ مدد کرتا ہے. ملتا ہے ایک لشکر، رسول خدا اپنے لشکر کے ساتھ جا رہے تھے. جب بھی قضاء حاجت ہوتی تھی تو رسول خدا بہت دور چلے جاتے تھے، اتنا دور کہ کوئی بھی اس لشکر کا شخص رسول خدا کو دیکھ نہ پائے. تو رسول قضاء حاجت کے لیے بہت دور گئے، کوئی پہاڑی کی ڈھونڈنے. تو اتنے دور میں کسی کافر رسول کو جاتے ہوئے دیکھ لیا. اس نے رسول کا پیچھا کیا، پیچھے گیا. جب وہ وہاں پہنچا تو اس نے دیکھا رسول خدا ایک جگہ پر اپنی تھکاوٹ کو دور کر رہے ہیں اور وہاں پہ لیٹے ہوئے ہیں. تو یہ رسول کے سر پہ آیا اور اس نے تلوار نکالی اور تلوار کو مارنا چاہا. اب 1 میٹر کا فاصلہ ہے تلوار میں رسول خدا میں، لیکن رسول خدا بڑے اطمینان سے، وہی اطمینان جو مولا علی کو شب ہجرت میں تھا. یہ یقین ہے عزیزان محترم. لوگ کہتے ہیں مولا کس طرح سو گئے؟ بھائی جب آپ کی جان، آپ کا مال آپ نے اللہ کے حوالے کیا نا، یعنی جب آپ کا یقین ہو کہ لا تسقط، کوئی بھی ایک ورق، کوئی بھی ایک پتا درخت سے گر نہیں سکتا اگر اللہ کی اجازت نہ ہو. اس یقین پر اگر آپ پہنچ جائیں تو پھر تیغ جلتی ہے تو چل جائے، وہ بچانے پر آئے تو بچا بھی سکتا ہے. اور اس کی اگر رضا ہو اور اس کی اگر یہ مصلحت ہو اور تدبیر ہو کہ اگر مجھے مرنا ہے تو مر بھی جاؤں تو کوئی پرواہ نہیں ہے. تو رسول خدا بالکل سکون سے لیٹے ہوئے تھے. اس نے تلوار مارنا چاہیے. اب تمہیں کون بچائے گا؟ رسول خدا نے کہا ان ربی، میرا رب موجود ہے بچانے کے لیے. اب یہ مارنا چاہتا تھا، اتنے میں اللہ نے ایک فرشتے کو بھیجا. فرشتے نے اس کو گرایا، اس کی تلوار زمین پر گری. رسول خدا نے اس کی تلوار کو اٹھایا. اٹھانے کے بعد اب رسول نے اس پر وار کیا اور کہا اب بتا تجھے کون بچائے گا؟ میرا تو کوئی رب ہے بچانے والا، بلا اپنے بتوں کو بچانے. اس نے یہ منظر دیکھا کہ واقعی مجھے تو کوئی بچانے والا، کیونکہ یقین تو ان کو تھا ہی نہیں نا. تو اس نے کہا اگر ایسا رب ہے جو آپ کو ایسی تنہائی کے وقت میں بچا رہا ہے، میں اس رب پر ایمان لانا چاہتا ہوں. اور اس شخص نے وہیں پر کلمہ پڑھنا شروع کر دیا. تو عزیزان محترم، یہ جتنے معجزے آپ دیکھتے ہیں نا کائنات میں، ایک بندہ دعا کرتا ہے دعا قبول ہوتی ہے، ایک بندہ امام حسین کو سلام کرتا ہے سلام کا جواب بھی سنتا ہے، ایک مومنہ جاتی ہے دعا کرتی ہے اسی وقت دعا قبول. ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ اس کی ایک وجہ یقین ہے، دوسری وجوہات کو میں بیان کروں گا. جب انسان کا یقین کمزور ہوتا ہے، معصوم مولا علی نجل اللہ فرماتے ہیں اگر خدا چاہتا تو خانہ خدا اپنے گھر کی بنیادوں کو زمرد سے اور ان عظیم ترین پتھروں سے بنیاد کو رکھ سکتا، لیکن اللہ نہیں رکھا. اگر خدا چاہتا تو کعبے کو سونے سے بنا دیتا، لیکن اللہ نے نہیں بنایا تاکہ تمہارے یقین کو چیک کرے. اگر یہ کعبہ سونے کا ہوتا تو دنیا پرست، مال پرست، سونا پرست ہجوم لاتے اور کعبے کا طواف کرتے سونے کی وجہ سے. لیکن اللہ نے عام اینٹوں سے اپنے گھر کو بنایا. اہل بیت عام زندگی گزارتے تھے، رسول خدا عام زندگی گزارتے تھے. یعنی اگر وہ جگہ جگہ پہ معجزے دکھاتے اور یہ کام کرتے تو لوگ فوراً ان کی طرف آ جاتے، لیکن نہیں. لوگوں کے یقین کو چیک کرنا تھا. یہ خاموشی جو بھی آپ دیکھ رہے ہیں نا، کبھی ظلم ہوتا ہے، کبھی قتل ہوتا ہے، کبھی شہادتیں ہوتی ہے تو مومن پریشان ہو کر کہتا ہے پروردگار عالم. معصوم فرماتے ہیں کبھی اتنی ظلمت اور اندھیرا چھا جاتا ہے کہ لوگوں کا ایمان لرزے میں آ جاتا ہے، لیکن اس وقت خدا ایک تھوڑی سی روشنی، ایک جھلک دکھاتا ہے، پھر مومنین کے قلوب میں ایمان اور اطمینان کی منزل اور منازل طے ہو جاتی ہیں. تو اگر کسی پر یقین ہو عزیزان محترم، اگر مقام یقین پر آ جائیں تو انسان کے ایمان پر کبھی لرزہ طاری نہ ہو جائے. بہت سارے ایسے معجزے ہیں آپ نے
سنے بھی ہوں گے، میں نے پچھلی نشست میں بھی آپ کو معجزے سنائے تھے کہ اگر نسبت ہو جائے، میں نے ایک بوڑھے کا آپ کو واقعہ سنایا تھا پچھلی نشستوں میں نا، کہ خاک امام رضا نہیں تھی لیکن اس نے دی، اس پر نام تھا، اس نے آنکھوں کو لگائی اور اس کو بینائی مل گئی۔ تو اصل یقین ہے، اگر یقین نہ ہو خاک شفا بھی انسان کھا لے اس کو شفا نہیں ملے گی، لیکن اگر عام خاک کھائے اس کی نسبت امام حسین سے ہو، اہل بیت سے ہو، اور یقین کر کے کئی معجزے ہیں، وقت میں اتنی گنجائش نہیں کہ سارے معجزوں کو ہم موضوع سے ہٹ جائیں گے۔ اس لیے امام باقر فرماتے ہیں ان اللہ اقدرنا علی ما نرید، ہم جو چاہتے ہیں خدا نے ہمیں طاقت دی ہے وہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہم اہل بیت کے در پہ جاتے ہیں، اللہ نے یہ طاقت دی ان کو، وہ چاہیں تو مردے کو زندہ کریں، وہ چاہیں تو مریض کو شفا دیں، کیونکہ ان اللہ اقدرنا، اس پر اللہ نے ہمیں قادر بنایا ہے، یہ طاقت، یہ اجازت پروردگار عالم نے ہم کو دی ہے۔ ایک واقعہ سنیں امام رضا علیہ السلام کا، کہ ملتا ایک شخص تھا مشہد مقدس میں، نام تھا مشہدی محمد۔ یہ بزرگوار فرماتے ہیں یہ شخص ایک صحیح آدمی نہیں تھا، یعنی عمل کے اعتبار سے بہت کمزور تھا، مسجد میں آتا تھا، نماز پڑھتا تھا، ایک عرصہ گزر گیا یا مسجد میں نہیں آیا۔ بزرگوار نے پوچھا کہ یہ کہاں گیا؟ تو لوگوں نے کہا قبلہ وہ تو فقیر ہو گیا، ٹھیک ٹھاک اچھا اس کا کام تھا، کہ فقیر ہو گیا، اور فقیر نہیں اندھا بھی ہو گیا، نابینا ہو گیا، اب سڑکوں پہ فقیری کرتا ہے۔ تو یہ پریشان ہوا کہ کیسے ممکن ہے؟ کہاں؟ کہتا کچھ عرصے کے بعد مولانا کہتے میں نے اس کو گلی میں دیکھا، واقعاً چھوٹا سا اس کا بچہ اس کے ساتھ تھا، اور آنکھیں نابینا تھیں، ہاتھ میں عصا تھی، اور لوگوں سے فقیری کر رہا تھا۔ پریشان ہوا کہ ٹھیک ہے۔ ایک عرصہ گزرا اور میں نے کچھ عرصے کے بعد لوگوں کا وہ قبلہ، ابھی تو اس کے حالات بہتر ہو گئے، اس کی آنکھیں بھی صحیح ہو گئی ہیں، اور ماشاءاللہ اس کا دکان بھی کھل گیا اور دکان بھی چل رہا ہے، تو اس کے حالات بڑے اچھے ہو گئے۔ یہ پریشان ہوا، ایک بندہ فقیر ہوا، اور کافی عرصے کے بعد لوگوں نے کہا ٹھیک ہو گیا۔ کہہ رہا ہے 1.5 سال گزرے، میں روڈ سے جا رہا تھا تو میں نے اسی شخص کو آتے ہوئے دیکھا۔ اب میں نے جیسے دیکھا اس نے مجھے نہیں پہچانا، جیسے آگے گیا تو میں نے کہا او مشہدی صاحب، ذرا محمد مشہدی صاحب ادھر تو آئیے۔ جیسے آئے انہوں نے مولانا کو پہچان گئے، کہ کہاں ہے؟ میں نے سنا تھا آپ نابینا ہو گئے۔ اب کہتے میں نے نہیں کہا کہ آپ فقیر ہوئے تھے، کہیں وہ شرمندہ نہ ہو۔ میں نے کہا آپ سنا تھا آپ نابینا ہو گئے؟ انہوں نے کہا صرف نابینا نہیں ہوا تھا، میں فقیر بھی ہو گیا تھا، اتنا فقیر کہ میں صبح سے شام تک گلی کوچے میں 2 وقت کی روٹی کے لیے لوگوں سے فقیری کرتا تھا۔ کہ پھر کس طرح ابھی یہ آپ کی حالات بدل گئے، اللہ نے ماشاءاللہ آنکھیں بھی دے دی؟ اس نے کہا یہ سب امام رضا کا کرم ہے۔ کہ وہ کیسے؟ انہوں نے کہا بیٹھ جائیے میں آپ کو تفصیل سے بتاتا ہوں۔ کہ ٹھیک، انہوں نے بتانا شروع کیا۔ کہ میں روزانہ صبح سے شام تک 2 وقت کی روٹی کے لیے جاتا تھا، پھر گھر آتا تھا، میری بیوی چائے بناتی تھی، میں وہ چائے پیتا تھا، پھر نکل جاتا تھا۔ کہتے اسی طرح ہمارا گزر و سفر ہو رہا تھا۔ ایک دن میں گھر آیا، گھر آنے کے بعد میں نے بیوی کو کہا چائے لے کر آ، وہ کچن میں گئی لیکن کافی دیر لگی اس کو چائے بنانے میں، پھر چائے کا کپ لے کر آئی، پھر میں نے کہا چینی لے کر آؤ، پھر وہ آگے گئی، پھر بہت دیر لگا دی اس نے چینی لانے میں۔ میں نے تھوڑا کان دیا، میں نے محسوس کیا وہ رو رہی ہے۔ میں نے اس کو کہا ادھر آؤ خاتون، کیوں رو رہی ہو؟ تو اس نے کہا نہیں میں نہیں رو رہی۔ میں نے کہا تم رو رہی ہو، اتنی دیر لگا دی، آج تم نے کوئی مسئلہ ہوا ہے، کسی نے کچھ بولا ہے؟ کہ اتنا کہا اس نے زار و قطع رونا شروع کر دیا۔ کہاں ہمارے ہمسائے کی جس کا گھر ہے، مالک مکان کی بیوی آئی تھی، اس نے بہت برا بلا کہا۔ اس نے کہا یہ تمہارے شوہر پر اللہ کا عذاب ہے، یہ ایسا تھا، یہ ویسا تھا، اور اس نے کہا کہ تم عذاب الہی میں مبتلا ہو، فقیر ہو گئے، آنکھیں بھی چلی گئیں، کرایہ بھی نہیں دے رہے، اتنے دن گزر گئے۔ کہتے میرا بہت دل دکھا، کیونکہ مرد خود مصیبت برداشت کر لیتا، لیکن بیوی بچے اگر رونے لگیں اور اس طرح کوئی ان کی بے عزتی کرے، اس کا اندر ٹوٹ جاتا ہے۔ کہا میں فوراً اٹھا، میں نے عصا لی، میں نے کہا سیدھا امام رضا کے پاس جاتا ہوں، اور مولا کہتا مولا یا موت دو یا مجھے بینائی دو، مجھے صحیح کرو، میں اس حالات میں نہیں رہ سکتا، اگر مولا ہیں تو ہمیں دیں، یعنی ان کے ہوتے ہوئے میں اس فقیری میں، اس ذلت میں، اس خاری میں رہوں؟ کہ یہ عصا بیوی نے کہا کیوں ایسی باتیں کرتے ہو، بیٹھ جاؤ، میں تو عورت ہوں، ایسی باتیں کر دیتی ہوں، تمہیں ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو ایسی باتیں کرتے رہتے ہیں، دل پہ مت لو۔ اس نے کہا نہیں، واپسی میں یا میرا جنازہ آئے گا یا میں ٹھیک ہو کر آؤں گا۔ اب اس عزم کے ساتھ یہ حرم کی طرف کیا، کہ جیسے حرم میں داخل ہوا تو ذہن میں کھڑے ہو کر کہتا ہے میں نے اپنے امام سے تند لہجے میں بات کرنا شروع کی، یہ کیا حالات ہیں مولا، میں فقیر ہو گیا، صبح سے شام تک فقیری کر رہا ہوں، گھر آؤ پھر میری بیوی کی کوئی بے عزتی کر رہا ہے کہ ہم آپ کے بچے نہیں ہیں، ہم یہ نہیں ہیں وہ نہیں ہے، کہ تند لہجے امام سے باتیں کرنا شروع کی۔ خادم تھا امام رضا کا، مجھے جانتا تھا، دور سے اس نے کہا مشہدی محمد اتنے غصے میں کیوں؟ تو میں نے کہا بس حالات ایسے ہیں۔ تو اس نے کہا مغرب و عشاء کی نماز پڑھی؟ میں نے کہا نہیں۔ کہا مجھے مسجد میں لے گیا، وہاں کا نماز پڑھو، آہستہ امام سے باتیں کرو، اس طرح بات نہیں کیا کرتے۔ اس نے کہا پیچھے کچھ معزز افراد بیٹھے ہیں تو دھیمے بات کرنا۔
کہ میں نے مغرب عشاء کی نماز پڑھی، اس کے بعد پھر میں نے اپنی شور و شرابہ کرنا شروع کر دیا۔ اب ظاہر ہے جب آپ زیارت پہ جاتے ہیں، ظاہر ہے جو بندے روتے بھی ہیں تو سکون سے روتے ہیں تاکہ کوئی ڈسٹرب نہ ہو۔ اب کہتا ہے میں جان بھی رہا تھا کہ میرے اس غصے میں لوگ ڈسٹرب بھی ہو رہے ہیں، میں نے امام سے بے احترامی، بے ادبی میں، غصے میں بات کرنا شروع کر دی، یہ ہے آپ نے یہ نہیں دیا، آپ نے وہ نہیں دیا، میں مر جاؤں گا لیکن یہاں سے نہیں جاؤں گا، آپ سن بھی رہے ہیں مجھے دے بھی نہیں رہے۔ کہ جب میں بے ادبی پہ اتر آیا تو پیچھے جو لوگ تھے ان کی ایک کی مجھے آواز آئی، کہا یہ کتوں کی طرح کتنا بھی بھونکتا رہے نا، مولا رضا اسے جواب نہیں دیں گے، کیونکہ میں بے ادبی کر رہا تھا۔ کہ جیسے ہی الفاظ میں نے سنے نا کہ اس نے مجھے یہ کہا ہے کہ میرا دل ٹوٹ گیا، اتنا ٹوٹا، میں روتا ہوا میں نے عصا لی اور سیدھا امام رضا کی زری کی طرف گیا۔ میں نے عصا کو امام کی زری پہ مارا، میں نے کہا مولا یا مجھے مار دو، میں ایسے نہیں جاؤں گا۔ اس نے بھی مجھے ایک عجیب نسبت دی ہے اور آپ بھی میرا جواب نہیں دے رہے۔ عصا بس زری پہ مارنی تھی، میں غش کھا گیا، وہیں پہ بے ہوش ہو گیا۔ جیسے میں بے ہوش ہوا تو میں نے خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ امام رضا وہی منظر وہی زری کے سامنے کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ محمد مشہدی کیوں اتنا خود کو تکلیف دیتے ہو؟ گویا مولا کہنا چاہتے تھے اگر ہم سے بہتر ہم ہی کرو گے تو ہمیں تو تکلیف نہیں ہے، یہ خود کو تکلیف دے رہے ہو، کیوں خود کو اتنی اذیت دے رہے ہو؟ کہ دو آنکھوں کی وجہ سے اذیت دے رہے ہو، ہماری زری پہ عصا مار رہے ہو۔ تو امام نے کہا چلو ہم نے تجھے آنکھیں دیں، کہ یہ کہنا تھا تو جیسے کوئی نیند سے اٹھتا ہے ویسے میری آنکھیں کھل گئیں۔ تو کھلا تو میں نے سارے مجمع کو دیکھا، جو نابینا شخص سارا مجمع مجھے نظر آ رہا تھا۔ کہ پھر اللہ جانے مجھے نہیں سمجھ کہ میں نے دوبارہ عصا زری پہ مولا کے کیوں ماری۔ اب جب میں نے دوبارہ عصا ماری میں پھر بے ہوش ہو گیا، بے ہوش ہو گیا۔ امام نے کہا محمد مشہدی ہم نے تجھے آنکھیں دے دی، پھر کیوں خود کو اذیت دے رہے ہو، کیوں خود کو پریشان کر رہے ہو؟ کہ جلدی گھر جاؤ، ہماری بیٹی رو رہی ہے، اس حال میں گھر سے آئے ہو، ہماری بچی رو رہی ہے، جلدی جاؤ، اسے اتنی تکلیف نہ دو۔ کہ اب میں جیسے نیند سے اٹھا کہ لوگ سمجھ گئے مجھے شفا مل گئی۔ اب ایران میں یہ کہ بندے کو شفا مل جائے وہ اس پہ ایسا اٹیک کرتے ہیں، وہ کپڑے شپڑے اس کے پھاڑ دیتے ہیں، وہ اپنا کہتے ہیں کہ امام کی زیارت ہوئی ہے تبرکن۔ اب اس نے کہا کہ یہ ہوا تو میرا حال تو برا ہو جائے گا۔ کہتے ہیں میں نے ایکٹنگ کی کہ میں ٹھیک نہیں ہوا، میں نے ویسے ہی نابیناؤں کی طرح چلنا شروع کیا، سیدھا مسجد میں گیا، مسجد سے باہر مولا کے صحن کی طرف آیا۔ اب وہ باہر جو جالی ہوتی ہے امام کی، وہاں سے مولا کو دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا واقعاً مجھے آنکھیں مل گئی، پورے صحن کو دیکھ رہا ہوں، لوگوں کو دیکھ رہا ہوں۔ میں نے کہا مولا آنکھیں دے دی، میں بہت شرمندہ ہوں، میں نے 2 رکعت نماز توبہ پڑھی، مولا میں نے بے احترامی کی، مولا میں نے بے ادبی کی۔ میں نے کہا مولا اب آنکھیں دے دی ہیں، خالی ہاتھ گھر نہیں جانا چاہ رہا، اتنا خوشی کا دن ہے میرے لیے، میں تھوڑی مٹھائی لے کر جاؤں، بچے کے لیے کچھ لے کر جاؤں۔ یہی رو رو کے امام سے کہہ رہا تھا کہ ایک ہاتھ آگے بڑھا، میں نے اس شخص کو نہیں دیکھا، 2000 تومان اس نے میرے ہاتھ میں رکھے، میں نے وہ جیب میں رکھے، حرم سے باہر نکلا اور دوڑا دوڑا بازار گیا، میں نے مٹھائی لی، کچھ کھانے پینے کا سامان لیا۔ کہہ رہے وہ میری زندگی کا بہترین، جیسے کوئی عید کا دن ہو، میری خوشی کا، میرے اور بچوں کی خوشی کا دن تھا۔ کہتا ہے وہ میں لے کر گھر پہنچا، بیوی کو وہ دیا۔ کہتا ہے قبلہ وہ 2000 تومان جو امام نے عطا کیے تھے نا، ان سے میں نے تھوڑا کام کرنا شروع کیا، یہاں میری دکان اتنی برکت ہوئی، اب الحمدللہ رزق بھی ہے، آنکھیں بھی ہیں، سب کچھ ہے، میں نے ہر برائی چھوڑ دی ہے۔ تو عزیزان محترم اگر انسان یقین سے مانگے، امام رضا فرماتے ہیں کہ اگر ہم سے شرمندہ ہوتے ہو نا، امام سمجھ کے باتیں نہیں کر سکتے، باپ سمجھ کے، بھائی سمجھ کے، دوست سمجھ کے آؤ اور ہم سے کلام کرو تو یقین ہو۔ تو یہاں پہ چند باتیں عرض کر دوں کہ انسان کی دعا چند وجوہات کی وجہ سے قبول نہیں ہوتی۔ کہ میں نے کل کی نشست میں عرض کیا تھا، لوگ اتنا روئیں گے معصوم فرماتے شل ہو جائیں، یعنی گیلے ہو جائیں، رو رو کے پورا بدن ان کا پانی پانی ہو جائے، لیکن اللہ دعائیں قبول نہیں کر رہا۔ کیوں؟ 3-4 وجوہات ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ جس طرح انا والی ابا بحاظ الامہ، اہل بیت ہمارے والدین کی حیثیت رکھتے ہیں، جس طرح باپ بچوں کو آگ کر دیتا ہے، کچھ لوگوں کو اہل بیت آگ کر دیتے ہیں۔ آگ شدہ بندے کی کبھی دعا قبول ہرگز نہیں ہوتی۔ کہ ایک شخص مشہد الرضا میں آیا اور امام رضا اس کے خواب میں، امام نے فرمایا ہمارے بعض چاہنے والے اتنے گناہ کرتے ہیں کہ شفاعت ہم اب کیسے کریں، یعنی تھوڑی سی شفاعت کی گنجائش بھی نہیں رکھتے، اتنے گناہ اتنی خطائیں کرتے ہیں کہ شفاعت کا دروازہ گویا ہم آگ کر دیتے ہیں ان کو، اتنی خطائیں کرتے ہیں۔ کبھی کبھی ہوتا ہے معاملہ آگ کا نہیں ہوتا، کبھی کبھی ہم دعا کرتے ہیں گناہوں کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہوتی، لیکن کبھی کبھی مومن نیک ہے، صالح ہے، سب کچھ ہے، لیکن اسے یقین نہیں ہے، دعا کر رہا ہے لیکن یقین سے نہیں کر رہا۔ اگر وہ یقین ہو انسان کو واقعاً، کہ حضرت عیسیٰ کے رسول فرماتے اگر یقین زیادہ ہوتا تو وہ ہواؤں پر چلتا، یہ یقین ہے اہل بیت اگر پانی پہ چلتے تھے، یقین ابراہیم تھا جو آگ میں پھینکا گیا، لیکن کس یقین اور اطمینان سے جناب ابراہیم
نیچے آ رہے تھے اور اللہ نے اس آگ کو گل و گلزار میں بدل دیا۔ تو عزیزان محترم، یقین اگر انسان کے وجود میں ہو تو انسان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس کا ایمان ثبات قدم، بالاخص رزق میں۔ ہم گھبراتے ہیں، شادی کروں گا تو کیا ہوگا، اہل بیت کے راستے پہ چلوں گا تو کیا ہوگا، یہ حرام کی کمائی اس نوکری کو میں نے چھوڑ دیا تو کیا ہوگا، پھر میں کھاؤں گا کہاں سے، حرام کے راستے پر نہ چلوں گا تو میرے بچوں کا کیا ہوگا۔ یہ سارے شک و شبہات ہیں۔ اگر وہ خدا یقین ہے ہمارا کہ ایک چونٹی ہے، اس کو زمین کے اندر، ایک حشرات کو زمین کے اندر رزق دے رہا ہے، آسمان کی مخلوق کو وہاں پر دے رہا ہے، کبھی آپ نے سوچا ان چڑیوں کو کہاں سے رزق ملتا ہے؟ کیا آپ نے پھینک کر ان کو دیا؟ پھر بھی آپ کے درخت پر چڑیاں اڑتی رہتی ہیں، کبوتر اڑتے رہتے ہیں، اتنے حیوانات جنگلات میں بس رہے ہیں، ہل چل رہے ہیں، کون رزق دے رہا ہے؟ پروردگار عالم دے رہا ہے۔ تو انسان کا یقین اگر مضبوط ہو تو یہ فوبیا، یہ انزائٹیاں، یہ ڈپریشن، یہ جتنے بھی پرابلم ذہنی ہیں، ان سب کی جڑ جو میں نے ڈھونڈی ہے وہ یقین ہے۔ اگر ہمیں یقین آ جائے جان محترم تو ہم جسم بھی ہمارا سالم رہے گا، روح بھی ہماری سالم رہے گی۔ دعا ہے پروردگار عالم امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام، دعائے مکارم الاخلاق کا جملہ، وصحح بما عندک یقین، یا خدا میرے یقین کو ثابت بنا اپنی طرف سے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔